کہتے ہیں اگر دیواریں بول سکتی تو ہر عمارت کی اپنی ایک کہانی ہوتی جو وہ سنانے کو بےتاب ہوتی، اور کچھ کے پاس سنانے کو بہت حیران کن اور غیر معمولی کہانیاں ہوتی، جیسا کہ حیا صوفیہ، جس کا مطلب ہے مقدس حکمت۔ نہایت پیچیدگی سے دو بڑے بر اعظموں کے عین جوڑ پر موجود اس عمارت نے تاریخ کے بہت بڑے بدلاؤ دیکھے ہیں۔ اس شہر کے نام سے لے کر جہاں یہ موجود ہے، اس کی اپنی شکل و صورت اور بنائے جانے کی وجہ تک، اس عمارت نے سب کچھ تبدیل ہوتے دیکھا ہے، اور آج ہر گزرے دور کے عناصر یہاں آنے والے ہر فرد کے دل و دماغ میں ایک الگ تصویر بناتے ہیں۔ اس عمارت پر بات کرنے سے پہلے اس علاقے کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ علاقہ بیزنطیم کے نام سے یونانی لوگوں نے 657 ہجری میں آباد کیا، اور اس کے بعد اس علاقے کے کئی نام بدلے گئے، جیسے اگسٹا انٹونیا، نیو روم، اور پھر کنسٹنٹینوپل یا قسطنطنیہ، کیونکہ اس علاقے پر کئی دفعہ الگ الگ ادوار میں یونانی، فارسی اور رومن سلطنت نے قبضہ کیا۔ اس علاقے کو آنے والی صدیوں میں کئی دفعہ تباہ کیا گیا اور کئی دفعہ پھر سے تعمیر کیا گیا۔ اس علاقے کا نام آج استنبول ہے۔ حیا صوفیہ اس شہر کے فیتھ ڈسٹرکٹ میں واقع ہے، جسے اردو میں ایمان کا ضلع کہا جاتا ہے۔ جولائی 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے اس عمارت کو مسجد کا رتبہ دے دیا، اور 10 جولائی 2020 میں کئی سالوں کے بعد اس میں پھر سے اذان دی گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس عمارت کی تاریخ تقریباً 1400 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ عمارت کئی مذاہب کے لیے عبادت گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اس عمارت کی تعمیر رومن دور حکومت میں رومن حکمران جسٹین I نے 537 میں گرجا گھر کے طور پر کروائی تھی، اور یہ عمارت 537 عیسوی سے 1054 عیسوی تک بیزنطین کرسچین کیتھیڈرل کے طور پر قائم رہی، جسے گرجا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1054 میں اس علاقے پر یونانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دور میں بھی یہ عمارت گرجا گھر کے طور پر قائم رہی، جو کہ 1204 تک قائم رہی۔ اسی طرح 1204 میں اس علاقے پر سلطنت روم قائم ہوئی، جو کہ 1261 تک قائم رہی۔ اس دور میں اس کو کیتھولک گرجا گھر قرار دے دیا گیا۔ 1261 میں ایک بار پھر سے یونانی دور حکومت آیا، جس میں اسے پھر سے گریک آرتھوڈاکس کیتھیڈرل بنا دیا گیا۔ 192 سال بعد پاسا پلٹ گیا، اور سن 1453 میں اس عمارت کو مسجد کا مقام مل گیا، اور یہاں دور شروع ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کا، جسے آٹومن امپائر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مسلم عروج کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس عمارت کا مقام سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ سن 1935 میں مسجد سے ہٹ کر ایک میوزیم کا رہ گیا، جس میں کئی صدیوں کی تاریخ رقم تھی۔ اس کے پیچھے جنگ عظیم دوم کی ایسی قوتیں تھیں جنہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی، اور اس عمارت کو مسجد سے ہٹا کر ایک میوزیم بنا دیا۔ یہ مسلم امت کے لیے ایک سیاہ دور تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے بعد آج ترکی میں ایک دفعہ پھر مسلم دور اور ایک خوف خدا رکھنے والا سربراہ موجود ہے، اور جولائی 2020 میں ترکی کی سب سے بڑی عدالت نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے 1935 میں کیے گئے فیصلے کو غلط قرار دے کر اسے پھر سے مسجد کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا، اور ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان نے بغیر کسی دیر کے فوری طور پر اسے مسجد کے طور پر کھول دیا، اور 10 جولائی 2020 میں 85 سال کے بعد اس میں پھر سے اذان ہوئی اور نماز پڑھی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف کئی ممالک نے بہت پریشرائز کیا، اور فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی پوری دنیا میں اس کو ایک برے فیصلے کے طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سی عالمی قوتیں ابھی بھی اس فیصلے کو بدلنے کے لیے پریشرائز کر رہی ہیں۔ کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر میرے چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔